الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. انتہائی قابل عزت، قابل قدر، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، میرے عزیز دینی ملی بھائیوں، معزز سامعین اکرام، اور میرے عزیز دوست فضیلت الشیخ شیخ انیس الرحمن حفظہ اللہ، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو مبارک محفل سجی ہوئی ہے، اس میں ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کر رہے ہیں، اور اسی کے سلسلے میں ہم باتیں کریں گے. اور جس چیز کو لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہونا چاہیے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے محبت کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین اکرام، میں اپنی بات کی شروعات اس طریقے سے کروں گا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کیوں ہے، یا یہ میں کہوں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہی کرنا ہے، آٹومیٹکلی طور پہ کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ. اس کی میں دو وجہ بتاؤں کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہی کرنا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں تو قرآن کریم میں جو شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہے وہ بہت عظیم شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت. اور ظاہر سی بات ہے، جب کسی کی شخصیت اچھی ہوتی ہے تو آٹومیٹک اس سے محبت ہو جاتی ہوتی کہ نہیں. اگر کوئی آدمی بہت عظیم ہے، اس کے کارنامے بہت عظیم ہے، وہ بہت عظیم انسان ہے، تو اس سے آٹومیٹک دل میں محبت ہو جاتی ہے. تو وہ عظیم جس کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ عظیم، جس کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے، جگہ تعریف کیا ہے، جس کے بارے میں جگہ اللہ رب العالمین نے تزکیہ کیا ہے، آپ کی زبان کا تزکیہ کیا، آپ کی زبان کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ایسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تزکیہ کیا، آپ کے دل کا تزکیہ کیا، آپ کے عقل کا تزکیہ کیا اللہ رب العالمین نے، آپ کی نگاہوں کا تزکیہ کیا، ہر چیز کی تعریف کی. آپ کی زبان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ سب جو ہے اچھی ہوتی ہیں، کوئی خواہشات نفس پہ اپنے لیے نہیں ہوتی ہے، ذات کے لیے نہیں ہوتی ہے. زبان ایک دم اچھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ رب العالمین کہہ رہا. آپ کی دعوت کے بارے میں کہا اللہ رب العالمین نے ان ہوا الا وحی یوحیٰ. اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ آپ کی جو دعوت ہے، آپ جو لوگوں کو بلا رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے. اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا ہے، اور آپ جب جو چیزیں نازل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر، اسی کو پہنچا رہے ہیں. اور آپ ذرا اس کو تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ رب العالمین جب اپنے باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا تھا تو کیا کیفیت ہوتی تھی. غار حرا والی باتیں آپ ذرا دھیان میں رکھیں، ہے نا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہنچایا گیا، جس کو آپ نے برداشت کیا، اس کو ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا. تو اسی بات کی طرف اس میں اشارہ ہے. پھر اللہ رب العالمین نے آپ کے دل کے بارے میں بھی کہا ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ آپ کا دل بھی جو ہے وہ بھی ایک دم اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ کی نگاہوں کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، کہ آپ کی نگاہیں بھی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، بہت اچھی آپ کی نگاہیں ہیں، اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ کے عقل کے بارے میں بھی کہا
وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے پوری طریقے سے کہا آپ کے ذات کے بارے میں انک لعلی خلق عظیم انک لعلی خلق عظیم کہ آپ پورا آپ کا جو ذات ہے وہ بڑے اخلاق سے بھرے. جتنے اچھے صفات ہیں ساری صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے اخلاق کو لے کے. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی صفات اچھی ہوتی ہیں جتنے بڑے اخلاق ہوتے ہیں جتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسری شخصیت کے اندر وہ ایک ساتھ جمع ہی نہیں. صرف کسی کے ساتھ اگر جمع ہے کسی کے ذات کے ساتھ تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اندر. ہاں دوسری بھی صفات ہیں انبیاء اکرام کے اندر ہیں پائی جاتی ہیں لیکن ساری جو اخلاق ہیں ساری اچھے صفات کسی کے اندر اگر جمع ہو تو صرف اور صرف وہ شخصیت کس کی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جب ایسی بات ہے تو پھر محبت کیوں نہ ہو. آٹومیٹکلی محبت ہونی چاہیے کہ نہیں. آٹومیٹکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا چاہیے اس لیے کہ آپ کا یہ اخلاق ہے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو قرآن میں اس طریقے سے آپ کے بارے میں بیان کیا کہ آپ ایسے ہیں. یعنی آپ کی شخصیت بہت ہی پیاری ہے بہت ہی انیکھی ہے بہت ہی اونچی. اور پھر ہم جانتے ہیں آپ کی شخصیت کی اگر بات کر لیں تو دنیا میں کوئی افضل المخلوقات کون ہے. اس دنیا کی اگر ہم بات کر لیں ساری چیزیں آپ دیکھ لیں جتنی بھی مخلوقات دیکھ لیں سب سے افضل کون ہے افضل المخلوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں دیکھ لیں آخرت کی اگر ہم بات کر لیں تھوڑی دیر کے لیے تو وسیلہ جو ہے کس کے لیے ہے سب سے قریب منزلہ اللہ سے کس کے لیے ہے وہ کسی نبی کے لیے نہیں صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت کا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شخصیت ہے. جب ایسی شخصیت ہے تو ہمیں آٹومیٹکلی محبت کرنا چاہیے. ہمیں ویسی بھی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہیے ہے نا. اور ہونا ایسا ہی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جانا چاہیے. اس کے لیے اتنے سارے دروس اور اس کے لیے اتنا بولنے کی ضرورت نہیں. آٹومیٹکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جانا چاہیے. اور اسی وجہ سے صحابہ کرام نے محبت کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ساری شخصیات جو دیکھا اسی وجہ سے محبت کی تھی. اور جب محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو پھر کسی کا پرواہ نہیں کیا. بچے آپ چھینتے ہو چھین لو, بیویاں لیتے ہو لے لو, جہاں کاروبار لینا ہے لے لو, لیکن میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہا ہوں, آپ کی شخصیت سے محبت کر رہا ہوں. اب اس کے محبت میں آپ میرے سے جو لینا چاہتے ہیں لے لو, جو قربانی میں پیش کر سکتا ہوں وہ پیش کروں. اور یاد رکھیں میں وہی نبی ہمارے بھی نبی کوئی دوسرے وہی نبی جن کے لیے صحابہ کرام نے اس طریقے سے قربانیاں دی. میں آپ کو بتاؤں مثالیں سوچ نہیں سکتے ہم. ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف کتابوں میں لکھی جانے والی باتیں ہیں, واقعتاً ایسا ہو نہیں سکتا. ہجرت کے واقعات اگر آپ دیکھ لیں اس کو پڑھ لیں دل دہلے جانے والی چیزیں اس میں کہ صحابہ کرام نے کیسے اس کو کیا ہے. اور صرف اسی لیے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی تھی ان سب چیزوں کو دیکھ کے. ایک مثال صرف آپ کو میں اشارتاً بتاتا ہوں کہ ہجرت کے وقت بچی کو چھین رہے صحابہ اکرام ہجرت لے آئے اسلام لے آئے تو گھر والے کیا کریں خاندان والے آپ کو جانا ہے آپ جاؤ, آپ کو جانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ کی محبت ہے آپ جاؤ, بیوی چھوڑ کے جاؤ, یہ مال ہے مالدار ہو آپ, بزنس کرتے ہو بزنس چھوڑ کے جاؤ. آپ ذرا سوچو ابھی آپ سے کوئی بزنس بولے کہ بزنس چھوڑنا کیا ہوگا, تصور کر سکتے اس کو بزنس چھوڑ سکتے ہو. آپ کو کہیں گے بھائی یہاں سے نکل جاؤ کہیں اور چلے جاؤ, کر پاؤ گے؟ کر پائے گا وہ جو حقیقت میں جانے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا وہ کر لیا. وہ لوگوں نے جانا. اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے بھی چھوڑو. صحابہ کرام نے مال چھوڑا, بیویاں چھوڑی, وطن چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے. بیٹے کا مسئلہ ہے تو تھوڑا سا دل نہیں ایکسپٹ کر پا رہا تھا. یہی دل ہے ہمارے پاس جو دل ہے نا صحابہ کرام کا الگ سے کوئی دل نہیں بنا, فرشتے نہیں تھے اور آپ سے زیادہ رحم دل تھے, آپ سے زیادہ رحم دل تھے, ہم سے کہیں زیادہ رحم دل تھے اپنے بچوں کی خاطر, عام انسان کے لیے بلکہ مخلوقات کے لیے. کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کو چھوڑ دیں گے؟ بیٹوں کو چھوڑنے کا جو مسئلہ آیا تو تھوڑا سا ہچکچائے, ان کے لیے لڑے کہ بیٹے کو ہم لے کے جائیں, لیکن دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے بیٹی کو لے کے. صحابی دیکھ رہے ہیں اور یہاں تک دیکھ رہے ہیں کہ بیٹی کو چھینا جھپٹی میں ایسا ہوا کہ ہاتھ اکھڑ گیا.
ہاتھ اکھڑ گیا، لیکن اس کو برداشت کیا اور اس بیٹے کو اسی حالت میں چھوڑ کے اس محبت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینہ ہجرت کر دی۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ، یہ محبت ہونا چاہیے، یہی اصل محبت ہے۔ تو پہلی بات یہ جو میں نے بتایا کہ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ تلقائی یعنی آٹومیٹکلی طور پہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو ہی جانا چاہیے۔ دوسری چیز اگر ہم ایک چیز اور دیکھیں تو اس چیز پہ بھی اگر ہم غور کر لیں تو بھی محبت ہو جانا چاہیے۔ اور اس کی مثال جیسے میں آپ لوگوں کو دوں کہ اگر آپ کو کوئی گفٹ دے دے، چھوٹے بچے سے جیسے میں پوچھوں کہ اگر آپ کو کوئی چاکلیٹ دے دے، آپ کے ماموں آپ کو آئس کریم کھلا دے تو محبت ہو جاتی کہ نہیں؟ ماموں کے آنے سے پہلے آپ خوشی منانے لگتے کہ نہیں؟ ماموں آنے والے ہیں آج، آٹومیٹکلی محبت ہو جاتی کہ نہیں؟ تو جو آدمی گفٹ دیتا ہے اس سے محبت ہو جاتی کہ نہیں؟ آٹومیٹکلی طور پہ، فطری طور پہ محبت ہو جاتی کہ نہیں؟ ہو جاتی کہ نہیں؟ ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو جو گفٹ دیتا ہے اس سے محبت ہو ہی جاتی۔ سب سے بڑا گفٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا گفٹ کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ سب سے بڑا بھلائی والی چیز ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ہدایت، اسلام کی ہدایت۔ اور یہ گفٹ کس نے دیا ہے ہم کو؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کا یہ گفٹ ہے، تو ہماری محبت اللہ سے آٹومیٹکلی ہو جانا چاہیے۔ وہ اس نے ہم کو گفٹ دیا ہے۔ کس کے ذریعے گفٹ ہم تک پہنچا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے گفٹ ہم کو ملا۔ تو یہ ہدایت والا جو گفٹ ملا جس پہ جنت اور جہنم کا ڈیپینڈ ہے، اگر یہ ہدایت والا گفٹ ہمیں نہیں ملتا تو پتہ نہیں کہاں جاتے اور پتہ نہیں کیا کرتے اس دنیا میں، کس کے سامنے جھکتے۔ ذرا تصور کریں اپنے اگل بغل میں دیکھ کے کہ جو لوگ صحیح دین پہ نہیں ہیں، صحیح چیز پہ نہیں ہیں، کہاں کہاں جا کے ذلیل، کہاں جا کے سروں کو دکھاتے، مخلوق کے سامنے جھک جاتے ہیں، مخلوق سے ڈرتے، ہے نا؟ تو یہ سب سے بڑا گفٹ جو ہم کو ملا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے ذریعے سے، وہ ہے ہدایت کا، اسلام کا۔ اس لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جانا چاہیے، محبت ہونی ہی چاہیے۔ اور پھر میں یہاں پہ ایک بات اگر آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ کوئی آپ کو گفٹ دیتا رہے، گفٹ دیا، ایک بار دیا، 2 بار دیا، 3 بار دیا، 4 بار دیا، اور اس کے بدلے میں آپ کی طرف سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ اس کے اچھے انداز میں کوئی ریپلائی نہیں کر رہے ہیں، تو کیا پھر آپ کو گفٹ دے گا وہ؟ کیا محبت قائم رہے گی؟ قائم رہے گی؟ اللہ رب العالمین تو ہم کو کنٹینیو گفٹ کی گفٹ دے ہی رہا ہے نا۔ اللہ رب العالمین کتنا گفٹ دے رہا ہے، صبح سے شام تک ابھی آپ دیکھ لیں کتنا گفٹ ہے، اور اس کے بدلے میں آپ نے کیا؟ ہم نے کیا کیا اس کے بدلے؟ شکر کے بدلے میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ احسان جب آیا تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی آپ کو گفٹ دے رہا ہے، آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہو شکریہ، تو آپ سے زیادہ بد اخلاق انسان کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ برا انسان کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا؟ تو اسی لیے جو اخلاق کی بات کرتے ہیں، کبھی کبھی آپ سنیں گے کہ اخلاق کے بارے میں بات کرو توحید پیچھے رکھو، یہ بیوقوفوں والی بات ہے۔ کیسے توحید پیچھے رکھو، اخلاق کی بات کرو؟ سب سے پہلا اخلاق تو یہ ہے کہ جس نے گفٹ دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرو، اور وہی توحید ہے۔ توحید آپ جانو نہیں اور آپ کہو گے اخلاق کی بات کرو، کون سا اخلاق؟ توحید اگر آپ کریں گے تو آپ حقیقت میں جس نے آپ کو گفٹ دیا اس کا شکریہ ادا کریں، ہے نا؟ اور اس کو چھوڑ کے اگر آپ کوئی بات کریں گے تو وہ اخلاق، وہ جو ہے بیوقوفوں والی بات ہوگی، صحیح بات نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جس طریقے سے بھلائی سوچی ہے، جس طریقے سے بھلائی کا خیال کیا ہے، خیر کا خیال کیا ہے، ایسا کوئی کیا ہے؟ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ امتی امتی امتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبت کر رہے ہیں، اپنی امت سے محبت کر رہے ہیں، اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ اور اگر ہم محبت نہیں کریں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ اب بتاؤ آپ کا کیا حال ہونا چاہیے، ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کر رہے ہیں ہم سے، جگہ جگہ دنیا میں کہہ رہے ہیں، جہاں کوئی مسئلہ آ رہا ہے امتی امتی امتی، آخرت میں بھی جہاں مسئلے بڑے آئیں گے وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں امتی امتی، اور یہ کون کہے گا؟ ظاہر سی بات ہے جو محبت کرے گا وہی کہے گا نا۔ آپ کے بارے میں بھلا کون سوچے گا؟ جو محبت کرے گا وہی سوچے گا نا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں بھلا سوچ رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ محبت کا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دونوں طرف سے محبت ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو ہماری بھی جو ہے اس کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور ہماری یہ محبت ساری چیزوں پہ مقدم ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر محبت پہ مقدم ہونا چاہیے، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ یہاں پر شیخ نے ذکر کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائی کی ہے، جو احسان کیا ہے، جو گفٹ کیا، اس کی میں کچھ مثالیں دوں گا کہ کس طریقے سے آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبت کرتے، اپنے امت سے محبت کرتے تھے۔ اس میں ایک مثال یہ ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حریص تھے، کس بات سے حریص تھے کہ بندے کو، اس انسان کو ہدایت مل جائے، حریص تھے، ہے نا؟ حریص مطلب یہ ہو جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ کام نہ ہو، یہ ہو جانا چاہیے، تو ہدایت مل جانا چاہیے۔ اس کی مثالیں آپ دیکھیں، ابو طالب کی مثالیں دیکھیں کہ آخری وقت ہے نا، اور تھوڑا سا موقع ملا ہے، آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میرے کان میں کہہ دیجیے، ہے نا، میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، میں نہیں برداشت کر پاؤں گا، قیامت کے دن آپ کو کہیں اور دیکھوں گا، میں تو برداشت نہیں کر پاؤں گا، کہہ دیجیے، ہے نا۔ تو کس طریقے سے حدیث ہے، آخری وقت ہے، وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہدایت لے آؤ۔ اور اس کے بعد پھر آپ اور بھی مثالیں دیکھیں، بہت ساری مثالیں دیکھیں گے۔ ایک یہودی غلام کے بارے میں کہ آخری وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے زیارت کرنے کے لیے۔ اور پھر یہاں یہ بات میں بولوں گا کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت بزی انسان ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس سے ملنا، اس کی زیارت کرنا، ہاسپٹل میں جانا، کسی کے جنازے میں جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفتی بھی ہیں، وقت کے جج بھی ہیں، سارے چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ مشرکین کا مسئلہ ہے، لوگ جو ہے مدینے کے اوپر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، وہ سب دیکھنا ہے، ساری چیزیں دیکھنا ہے۔ اس کے باوجود سارا کام چھوڑ کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ وہ بیمار ہے، ان کے پاس جانا ہے، اور جانے کے بعد کیا؟ یہی حرص ہے کہ ان کو بھی ہدایت مل جائے، اس کو بھی ہدایت مل جائے۔ اور جانے کے بعد ان سے کہا کہ جو ہے آپ کلمہ پڑھ لیں، ان سے کیا کہا؟ کلمہ پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے گھر کے، اور اللہ رب العالمین کی تعریف کی، الحمدللہ الذی انقذ بی، کہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے کہ جس نے اس بندے کو جو ہے بچا لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنے حریص ہیں اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے، کہ آخری وقت میں بھی جا کے دعوت کر رہے ہیں، اور جو خیر ہے، بھلائی ہے، جو انسان کے لیے بھلائی ہو سکتی ہے، اس کو پہنچا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہہ دیا قرآن کریم کے اندر آپ کے حرص کو دیکھ کے کہ بس کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کریں، آپ تو زیادہ ہو گیا۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آپ تو اپنے نفس کو تکلیف پہنچا دیں گے۔ آپ تو اتنا زیادہ ان لوگوں کے بارے میں ٹینشن لیتے ہیں کہ آپ جو اپنے جو جان کو نقصان پہنچا دیں گے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، کہ جو ہے آپ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو جو ہے آپ کو جو ہے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ہو جائے، یعنی ٹینشن لے، ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے حریص تھے ہمارے سلسلے میں، اس طریقے سے چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ جو ہے اچھا ہو جائے، بھلا ہو جائے، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس بھلائی کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ بہت سارے خطبے آپ سنو گے، بہت سارے کانفرنسوں میں آپ نے باتیں سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ نہیں، اور کس لیے کی ہیں؟ بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به، یعنی جب وحی آتی تھی تو اتنی پریشانی ہوتی تھی کہ مدینے کے اندر ٹھنڈی کے موسم میں پسینہ آتا، مدینے کی ٹھنڈی آپ کیا جانیں، اور اس زمانے کی آپ بات کریں، آج کی نہیں، آج تو بہت سارے جو وسائل ہیں، اس زمانے کی آپ بات کریں، وہاں ٹھنڈی ہے، اس ٹھنڈی میں اگر پسینہ آ جائے تو سوچ لیں کتنی بڑی پریشانی میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آ کے کہا زمیلونی مجھے ڈر لگ رہا ہے، دیکھیں میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ جو پریشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، کس لیے؟ امت کو جو ہے اچھا، ان کے ساتھ بھلا ہو جائے، میرے امت کے ساتھ بھلا ہو جائے، اپنے لیے نہیں کیا۔ وہ غلام جو اسلام لایا تو اس سے کچھ اسلام کو فائدہ ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں، امت کا مسئلہ۔ اور تکلیفیں جو آپ برداشت کی ہیں دنیا میں، اگر کسی نے سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیفیں کسی کو نہیں ہو سکتی. آپ یہ سمجھ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستوں میں پھول بچھائے جاتے تھے؟ پھول بچھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتیں دیتے تھے؟ نہیں. طائف کا واقعہ یاد کریں. طائف کا واقعہ یاد کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جا رہے ہیں طائف. کس لیے جا رہے ہیں؟ صرف خیر کے لیے, صرف امت کی خیر, امتیوں کو اچھا پیغام دینے کے لیے اور ان کو جہنم سے بچانے کے لیے. صرف اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف جا رہے ہیں. مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں خبر کر دیا کہ دیکھو یہ جا رہے ہیں, دیکھو دین بدل جائے گا, ہے نا, ان سے ملاقات نہیں کرنا, ان سے بات نہیں کرنا, ان کو اپنے پاس جانے مت دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچے نہیں. وہاں طائف والوں نے بدماشوں کو آپ کے استقبال میں لگا دیا, جس میں مجنون لوگ تھے, پاگل لوگ تھے. سنو گے واقعہ, مجنون, پاگل. اور ان لوگوں نے کیسے استقبال کیا؟ پتھر مار مار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ جو مصیبت میرے اوپر آئی تھی, اس سے بڑی مصیبت میرے لیے کچھ بھی نہیں تھی, اس سے زیادہ پریشانی میرے اوپر کچھ بھی نہیں تھی کہ میں امتیوں کے بارے میں یہ سوچ رہا ہوں, میں امتیوں کے خیر کے بارے میں سوچ رہا ہوں, اور یہ جو ہے میرا استقبال اس طریقے سے کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وہاں سے واپس جب آئے ہیں طائف سے, مکے کے لیے جب واپس آئے ہیں, تو جس جگہ آپ رکے ہیں, جب آپ آئے ہیں آپ کے جسم سے بھی خون نکل رہا ہے. علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کے جسم میں مبارک سے خون نکل رہا ہے. خون جو ہے رستا ہوا آپ کے جوتی میں جا کے جم گیا. لیکن جسمانی جو تکلیف تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیف محسوس نہیں ہوئی, اس لیے کہ جو نفسیاتی تکلیف تھی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اس جگہ پر جب پہنچا ہوں تب مجھے ہوش آیا ہے کہ میں کہاں ہوں. اور معلوم ہے وہ فاصلہ کتنا ہے؟ طائف سے لے کے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس باغ میں آ کے روکے, فاصلہ کتنا ہے آج کے حساب سے اگر جوڑا جائے 45 کلومیٹر. 45 کلومیٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کے آئے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں تھا. وہ کہہ رہے تھے میں بعد میں آیا ہوں, میرے بدن میں کیا ہو رہا ہے, کہاں سے خون نکل رہا ہے, کیا چیزیں میرے کو تکلیف, وہ سب مجھے پتہ ہی نہیں. پتہ کب چل رہا ہے؟ جب میں کہاں پہنچ رہا ہوں, اس جگہ میں باغ کے اندر, اور جب وہاں کسی سے ملاقات 45 کلومیٹر کے بعد. تو اگر یہ تکلیف کسی نے برداشت کی ہے تو کس کے لیے برداشت کی ہے؟ اپنے امتی کے لیے. اور پھر اب جب امتی کے لیے اگر کی ہے تو اس کے آپ محبت کا اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے امتیوں سے کتنے محبت کرتا ہے. اور پھر اس کی بنا پہ ہماری محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, اس رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری محبت ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے میں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم کو ویسے بھی محبت کرنا پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کی تو بات ہی ہے, ایمان کی تو بارے میں گزر گیا کہ ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے تو ایمان ہی نہیں ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب دیکھیں گے تو ویسی ہی اگر کوئی غیر مسلم بھی اس کو پڑھے تو محبت کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس طریقے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی اگر ہم بات کر لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی اگر ہم بات کر لیں تو رحمت کے بارے میں بتایا گیا کہ کسی کو یہ صفت رحمت دکھتی نہیں ہے نا, صفات جو ہے وہ دکھتی نہیں ہے, آدمی کیسا ہے, یہ چیزیں دکھتی نہیں ہے. تو کہا جاتا ہے کہ صفت رحمہ کو دیکھنا ہے, کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھے, وہی رحمت. آپ کا معاملہ ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا معاملہ وہاں پہ رحمت والا, ہر جگہ, ہے نا. مشرکین مکہ کے خلاف آپ دیکھ لیں, جن لوگوں نے آپ کو اتنی تکلیفیں دی, جو باتیں میں نے بتایا, آخر میں فتح مکہ کے وقت آپ نے کہا اذهبوا فانتم الطلقاء, اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ آرام, آپ لوگ چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, جو ہوا میں بھول گیا, جو ہوا میں بھول گیا, ہے نا. اس کے بعد اور بھی آپ دیکھیں, عربی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس وقت کے عربی, اس زمانے کا جو ماحول تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کے سیدھے پکڑ لیے گلا, اور اس کے بعد کہہ رہے لاؤ مال میں سے دو, لاؤ اپنے مال میں سے دو, اس مال میں سے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرے صحابی ہم کو برداشت نہیں ہوا, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو ابھی میں اس کا کام ختم کر دیتا ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم, رحمت, آپ مسکرائے اور کہیں جو مانگ رہا ہے دے دو, جو مانگ رہا ہے وہ دے دو, ہے نا. اس طریقے سے آپ نے رحمت کا معاملہ کیا. اب اس طریقے سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کیا ہے, رحم دلانہ انداز آپ کا یہ جو سامنے آیا ہے, تو جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے وہ کیا کرے گا؟ لا محالہ آپ محبت کریں, لا محالہ محبت کریں. اور اس کی مثال اور میں ایک دو آپ کو, آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ عربی جو مسجد کے اندر آ گئے تھے اور انہوں نے مسجد کو عام جگہ سمجھ کے کوئی کام کر دیا تھا, تو آخر میں جب صحابہ کرام نے ان کو
کہا کہ ہٹو ہٹو یہاں سے ہٹو، تو آخر میں انہوں نے کیا جملہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دے، باقی کسی کو مت معاف کر دے. کہا تھا کہ نہیں یہ بات؟ کہا تھا نا. کیوں؟ یہ رحمت دیکھی، محبت ہو گئی کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی، رحمت تھی، رحمت والی یہ صفت تھی کہ آٹومیٹک جو ہے جس کے ساتھ بھی معاملہ پیش ہوتا تھا وہ محبت کر ہی لیتے تھے. ایک مثال میں صحابی کی دو، صحابہ کرام کے بارے میں اسی رحمت پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے محبت رحم دل تھے، اور جس کی وجہ سے بھی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی پورے دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. ایک صحابی ان کا نام ہے معاویہ ابن حکم، تقریباً معاویہ ابن حکم شاید ان کا نام، معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا، مسجد کے اندر آیا، اور اس وقت ابھی نماز کے اندر بات چیت کرنا منع نہیں تھا. یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اس وقت ابھی یہ تھا کہ بات چیت کر سکتے ہیں. کوئی آتا تھا تو نماز میں کہتا تھا السلام علیکم، تو جو نماز پڑھتے پڑھتے جواب دیتے تو وعلیکم السلام، خیریت ہے، ٹھیک ہے، باتیں ہوتی تھی. بعد میں پھر یہ کلام کرنا منع ہوا. معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ایسا حکم آ چکا ہے. وہ آگے کسی نے نماز میں چھینکا تو کہا یرحمکم اللہ. اس کے بعد دیکھا کہ کسی کا کوئی جواب نہیں آ رہا ہے اور سب جو ہے میری طرف دیکھ رہے ہیں. لگ گیا کہ میرے سے کوئی، ان کو یہ لگ گیا کہ شاید میرے سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ میری طرف دیکھنے لگے اور وہ مجھے چپ کرانے لگے. تو میں ان لوگوں سے نماز میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہو گیا بھائی، کون سی بڑی بات میں کر دیا ہوں. لیکن پھر کوئی جواب نہیں آ رہا تھا تو میں تو ڈر گیا کہ اب نماز کے بعد تو میری خیریت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، میں نے کر دیا، سب مجھ کو چپ کرا، کچھ تو مسئلہ ہے، کچھ تو مسئلہ گڑبڑ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوف تھا، ڈر لگ رہا تھا. لیکن نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے. ان کا جملہ ہے واللہ ما ضربنی واللہ ما شتمنی ولا قہرنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا، نہ آپ نے مجھے کوئی بات ایسی کہی جس سے مجھے تکلیف ہو، نہ برا بھلا کہا. صرف یہ کہا کہ دیکھیں، یہ کہا ہو دیکھیں نماز ہے، نماز میں بات چیت نہیں کرنا ہے، نماز ہے، نماز میں بات چیت نہیں کرنا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی، ہے نا. اور یہ واقعات اسی لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ایسی ہی ہے، آپ ایسی رحیم ہیں. ہمیں اس صفت کی بنا پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اکثر رویا کرتے. نماز میں کوئی آیت آ گئی جس میں یہ ہے کہ امتیوں کو تکلیف ہو جائے گی، جہنم میں چلے جائیں گے، فوراً آپ روتے تھے. یہ آیت کے بارے میں آتا ہے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس. یہ آیت پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی زیادہ روئے. اس کے بعد یہ آیت ان تعذبهم فانهم عبادك ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. یہ آیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے. اتنا روئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے جو ہے تسلی دے. تو کیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا کیا مسئلہ ہے، آپ اتنا رو کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امتی 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 امتی، میری امت کا کیا ہوگا. مجھے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے کسی کو عذاب دوں گا، کسی کو معاف کروں گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے امت میں سے جو ہے کچھ جو ہے ان کو عذاب ہو جائے، اس لیے جو ہے میں رو رہا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ہے ہماری امت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے اس طریقے سے محبت ہے. اسی طریقے سے ایک چیز اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں نا کہ اس کو کوئی چیز نقصان والی چیز، اس کا کوئی نقصان نہ ہو، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. ہم کو لگے گا کہ یہاں جائے گا تو بگڑ جائے گا، یہاں جائے گا تو نقصان ہو جائے گا، تو ہم اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس سے محبت کر رہے ہیں، اس سے محبت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت سے محبت کیا ہے، اور جہاں کوئی چیز تھا جس میں انسان پھنس سکتا ہے، مسلمان اور ان کی امتی جو ہے ان کو تکلیف ہو سکتی ہے، نقصان ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا. آپ دیکھیں گے کہ آخری زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دیکھو بہت سارے فتنے آئیں گے، دیکھو دجال آئے گا، دیکھو یہ ایسے مسئلے ہوں گے، ہے نا، جماعتیں رہیں گی،
آپ نے اس میں پھر صرف یہی نہیں بتایا کہ فتنے ہوں گے، بلکہ یہ بتایا کہ کیسے آپ کو بچنا ہے۔ دجال سے بچنا ہے تو آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے۔ فتنہ اگر ہوگا تو فتنے میں گھسنا نہیں ہے، کہا اکیلے رہنا، لیکن یہ جماعتوں کا ساتھ نہیں دینا، الٹی سیدھی جماعتوں کا ساتھ نہیں دینا۔ من سما نجت، یہ جہاں کوئی مسئلہ رہے گا جو خاموش رہے گا نجات پا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ آخری وقت میں ملائل اعلیٰ سے ملاقات کا وقت، آخری وقت میں وہاں بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں امتیوں کو کہ دیکھنا نماز کی پابندی کرنا، دیکھنا عقیدہ خراب نہیں کرنا، دیکھنا یہود و نصارہ کے اوپر اللہ رب العالمین نے لعنتیں بھیجی ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یعنی اس وقت بھی اپنی امتیوں کے بارے میں، اس وقت بھی پریشانی ہے، چادر اوڑھ رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں، پریشانی ہو رہی ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں اپنے امتیوں کے بارے میں دیکھنا یہود و نصارہ کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مسجدیں بنا دی، دیکھنا ایسا نہیں کرنا ہے نا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لحاظ سے، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت کے ساتھ محبت تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں، تو اب ہمارا بھی کیا ہونا چاہیے رد عمل کہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، محبت کریں، محبت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر چیز پر مقدم رکھیں، ہے نا۔ اب صحابہ کرام کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں، 2-4 مثالیں میں دوں گا کہ دیکھیں ان لوگوں نے محبت میں کیا کیا، ان لوگوں نے محبت میں کیا کیا۔ ایک مثال تو میں نے آپ کو دی کہ ہجرت کر کے کس طریقے سے آ گئے۔ ہم سے کیا مطلوب آج کے زمانے میں، ہمارے پاس کیا کرنا ہے؟ ہم کو تو صرف یہی کرنا ہے کہ وقت سے آ کے نماز پڑھ لینا ہے، تھوڑا بہت وقت نکال کے جو ہے قرآن پڑھ لینا ہے، جو برائیاں یہاں پہ رائج ہے اس سے دور رہنا ہے۔ اب اتنا بھی نہ کر پاؤں اور میں کہوں کہ میں محبت کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں کیا مانوں آپ، کیا مانا جائے آپ کو؟ آپ نماز میں غائب ہیں، ہے نا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا اس میں جا کے گھس جا رہے ہیں، ربا کے اندر آپ چلے جا رہے ہیں، سود کے کاروبار میں آپ گھس جا رہے ہیں، بزنس میں آپ گڑبڑی کر رہے ہیں، وہاں دھوکہ نہیں کر رہے ہیں۔ کون سی محبت ہے آپ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر آپ کیسے بچیں گے؟ پھر آپ کیسے بچیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے دن ہماری کیسے سفارش کریں گے؟ کوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سفارش کریں گے، لیکن کیا ہم اپنے آپ کو اس لائق بنا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں؟ اس لائق تو بنانا پڑے گا اپنے آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش کرے، اس لائق تو بننا پڑے گا، اور نہیں بنا پائیں گے اپنے آپ کو تو پھر آپ انجام جان لیں کہ کیا ہو سکتا ہے، انجام جان لیں کیا ہو سکتا ہے۔ 1-2 مثالیں میں دو صحابہ اکرام کی اس سلسلے میں۔ سب سے پہلے ہم تقریباً سارے صحابہ اکرام کے بارے میں آپ دیکھیں گے، سارے صحابہ اکرام نے کہیں نہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہے نا، وہ گھر بار چھوڑا ہے، ہجرتیں کی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تو اس ہر دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں واقعات ملیں گے۔ ہجرت کے وقت حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سب کو معلوم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی آگے ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کبھی پیچھے، کبھی آگے ہو جاتے تھے اور کبھی پیچھے ہو جاتے تھے۔ تو اس کی وجہ دریافت کی گئی کہ ایسا کیوں تھا آپ کا؟ تو کہتے تھے کہ جب مجھے ڈر لگتا تھا کہ دشمن یہاں سے آئیں گے تو میں آگے چلا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں میں آگے چلے جاتا تھا کہ اگر جہاں میرے دل میں یہ آیا کہ ہو سکتا ہے کوئی آگے سے آنے والا، فٹ سے میں آگے چلا گیا، اور جیسے لگتا تھا کہ پیچھے سے کچھ ہونے والا ہے میں پیچھے آ جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیف ہے، آپ کے جسم مبارک کو کچھ بھی نہ ہو، اور میں جو ہے جو بھی ہوگا میں اس کو جھیلوں، جو بھی ہوگا میں اس کے لیے قربانی دوں گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان سے بھی محبت کرنا ہے، ان سے محبت کرنا ہے نا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں جب محبت ہوتی ہے جس سے، تو ظاہر سی بات آدمی جب محبت کرتا ہے کسی سے تو اس کو چھوڑ پائے گا، وہ چھوڑ سکتا ہے آسانی سے، اس کے بغیر رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا، لیکن مجبوراً چھوڑنا پڑے تو وہ آنسوؤں سے تو کم سے کم وہ اپنے اس کے آنکھ سے آنسو تو جاری ہو جائیں گے، اور وہ اس قدر روئے گا کہ وہ اس کو اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یمن بھیج رہے تھے کہ آپ یمن چلے جائیں لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے، ہے نا۔ اور جب یمن جانے لگے، جب ودا کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہا معاذ بن جبل سے دیکھو آپ جا رہے ہو، آپ واپس جب مدینہ آؤ گے تو ہو سکتا میں نہ رہوں۔ آپ یہ سوچ لیں صحابی جو ہیں ان کے اوپر کیا گزرے گی،
کہ میں آؤں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہیں گے، کیا گزر سکتی ہے؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں رونا شروع کر دیا، جتنا ہو سکا وہاں روتے ہی رہے، اور اس کے بعد جو ہے روتے روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ودا کیا۔ یہ چیز بھی آپ کو صحابہ کرام سے ملے گی۔ آپ لوگ نوجوان ہیں، ہے نا، شباب، چھوٹے بچے بھی ہیں، تو ان کی بھی مثال میں ایک دے دوں، ان کی مثال دے دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کس طریقے سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا نا، جنگ بدر میں ابو جہل کو کس نے مارا ہے؟ پتہ ہے کہ نہیں مارا ہے؟ پتہ ہے، 2 چھوٹے بچوں نے مارا ہے نا۔ کیا کہا ان لوگوں نے جب بدر کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی تو وہ بھی آ کے صف میں گھس گئے۔ کہاں آ گئے؟ ہم کو بھی جانا ہے۔ کیوں جانا ہے نا؟ کیوں جانا ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی برا بھلا کہتا ہے، اسے حساب کتاب لینا، پتہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے گئے تھے نا، اور گئے اور ڈھونڈ کے ابو جہل کو مارا، اور یہ ذلیل والی موت اللہ رب العالمین نے اس کو وہاں پہ دی کہ کوئی بڑے نے نہیں مارا، اس چھوٹے بچوں نے مارا، ہے نا۔ تو یہ بچے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اس نے؟ یہ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا، اس کی ہمت کیسی؟ اس کی ہمت کیسی ہوئی؟ تو یہ بھی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، بچوں کی مثالیں موجود ہیں کہ اس طریقے سے کیے۔ خواتین کی اگر آپ بات کر لیں تو خواتین کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے جنگ احد میں، تو بہت سارے واقعات ہیں جو آپ سن لیں تو آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی نیندیں اڑ جائیں۔ اگر آپ مومن ہیں تو آپ کا دل آپ کا ساتھ نہ دے، ہو سکتا ہے اٹیک آ جائے، ایسے ایسے واقعات۔ ایک خاتون کے بارے میں ہے کہ مدینے میں وہ ہیں، جنگ احد کے بارے میں، جنگ احد کے موقع میں ان کو کسی نے آ کے کہا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا۔ کہ کوئی بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہا تو میں ٹھیک ہوں۔ پھر آ کے بتایا گیا کہ آپ کے بیٹی بھی چلے گئے۔ پھر وہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مصیبت نہیں، یہ مصیبت کوئی مصیبت نہیں ہے، باپ چلے گئے، بیٹا چلے گیا۔ پھر آ کے خبر دیا کہ شوہر بھی چلے گئے، شوہر بھی چلے گئے، کوئی بات نہیں، باپ بھی چلے گئے، شوہر بھی چلے گئے، بیٹے بھی چلے گئے، بھائی بھی چلے گئے، چاروں لوگ چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ جب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو دکھا دیا گیا اللہ کی کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہے تو میرے لیے کوئی مصیبت نہیں، میرے لیے کوئی بھی مصیبت نہیں۔ اسی جنگ احد میں خاتونی کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سب جو مسئلہ ہوا تھا جنگ احد کے بارے میں، جب آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر معاملہ ہو گیا تھا، مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، کوئی بچا نہیں تھا، تو وہ خاتون آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تیر انہوں نے برداشت کی، تیر جو آئے ہیں انہوں نے برداشت کیا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصاری انہوں نے برداشت کیا، انہوں نے برداشت کیا، اور اسی تیر کو کھاتے کھاتے وہ شہید ہوئے۔ اس طریقے سے صحابہ اکرام نے جو ہے محبت کی ہے۔ اگر اشعار کی ضرورت پڑی ہے، کبھی شعر شاعری کی ضرورت پڑی ہے، تو صحابہ اکرام نے اس میں بھی محبت کا اظہار کیا، اشعار کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعریفیں کی ہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے تعریف کی ہے نا، اس طریقے سے تعریف شاید ہی کوئی کر پائے، ہے نا۔ اور اگر کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ چلنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولے تو صحیح، سمندر میں چھلانگ لگانا ہے تو ہم لگا دیں گے، سمندر میں چھلانگ لگانا ہے تو لگا دیں گے، ہے نا۔ یہی نبی ہیں، وہی نبی ہمارے بھی نبی، وہی نبی ہمارے بھی نبی۔ آپ کا کیا رول ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اور ہم نے کیا کیا ہے؟ خالی قصہ اور کہانی سننے کے تک رہیں گے ہم لوگ؟ صرف قصہ اور کہانی سن کے چلے جائیں گے بس؟ یہ اسی لیے ہے کہ ان کے زمرے میں ہمیں شامل ہونا اور اسی طریقے سے محبت کرنا ہے، اسی طریقے سے محبت کرنا ہے۔ یہی حقیقت میں محبت ہے، جو اصل محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے کہا اجلسو، صحابی ابھی گھر وہاں پہنچے نہیں، مسجد کے اندر خالی کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے پیر میں کوئی گندگی لگی ہے، جوتا نکال دیں، آپ نے جوتا نکال دیا، سارے صحابہ اکرام نے نکال دیا، بغیر پوچھے، بس دیکھا کہ آپ نے نکال دیا، سب نے نکال دیا۔ یہ ہے اصل محبت، یہ ہے اصل محبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں مل جائیں، جو باتیں مل جائیں، خلاص اس کے آگے کسی کی بات نہیں ہونا چاہیے، اس کے آگے کسی کی بات نہیں ہونا چاہیے۔ تو مثالیں آپ دیکھیں بھری پڑی ہیں، بہت ساری مثالیں آپ لوگ اور اس سے بہتر انداز میں آپ نے سنی ہوگی، ہے نا۔ لیکن وہی ہے کہ بہت زیادہ بات کر کے فائدہ نہیں، فائدہ کس پہ ہے؟ بات کم ہو لیکن اس پر عمل،
فائدہ اس پر ہے کہ بات کم ہو، اس پر عمل ہو۔ ہم نے دیکھ لیا کہ صحابہ اکرام کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی تھی، اب اس کو اپلائی کرنا ہے۔ بچوں نے بھی سن لیا، خواتین نے بھی سن لیا، بڑوں نے بھی سن لیا، سب نے سن لیا ہے۔ اب اس طریقے سے محبت کرنے کی کوشش کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بتا دیا میں نے کہ محبت کیوں کرنا ہے۔ بغیر محبت کیے ہوئے ہمارا نہ دنیا میں بھلا ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر ہم نہیں کریں گے تو کہیں بھی ہمارا بھلا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔